تو کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شدت ہی سے بنتے ہیں، نرمی سے نہیں بنتے. تو نرمی بھائی وہ کہے گا بھائی وہ بولے میں کیوں بولوں، یہ بولے میں کیوں بولوں. تو اللہ کا دین تو سب کے لیے ہے نا، تو وہ بولے نہ بولے تمہارا دین تو ہے، تو تم تو کہو گے میں تو بولوں گا. تو پھر ہر شخص یہ بولے کہ کوئی بولے نہ بولے میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بولوں گا، تو اللہ ہی آپ کا حاوی اور ناصر ہوگا. بول کے تو دیکھو. مگر جب دنیا میں یہ آتا ہے کہ میں کیوں بولوں، دوسرا بولے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی نہیں پڑی ہے آپ کو اپنی پڑی ہوئی. آج دنیا میں دیکھو نا ہزاروں فتنے ہو گئے. یہ سنی بریلوی کہلانے والے لاکھوں کی تعداد میں مشرک ہیں، مشرک پکے مشرک آؤٹ آف اسلام، مگر وہ کہلاتے ہیں سنی اور بریلوی، مگر وہ انڈاؤٹلی آؤٹ آف اسلام ہے، مشرک ہے. مگر مولویوں کو دیکھو، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان لوگوں سے بولتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. مولوی ہے مگر منافق عمل کے حساب سے. تینوں کو تو چھوڑو، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، ان کا ذکر بھی میں تو نہیں چاہتا ہوں، مگر میں صرف اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے ان کا لفظ بولتا ہوں. اگر مجھے آپ کے سدھارنے کا مقصود میرے دل میں نہ ہوتا تو شاید کہ میں پیر کا لفظ اپنی زبان پر لانے کو بھی ایک گندگی سمجھتا کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے. اس مرحلے پر پہنچے، زبان کو پاک کرنا پڑے گا. بولنا بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں، دین کو ختم کر دیا گیا. میرے پاس میں ایک سی ڈی پہنچی ہوئی، ہمارے یعقوب بھائی بھورا کے پاس میں بھی اس کی کلپس ہے، وہ چاہیں گے اس کو بھیج دیں گے کہ اس میں کیا ہے. وہ ہمارے گجرات کا پیر ہے، اپنے اسید بھی ہے، مگر میں مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر کے اس کو کفر کا فتویٰ دیتا ہوں. انڈاؤٹلی اس کو کفر کا فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کلپ کے دیکھنے کے بعد میں اس کو کوئی آدمی مسلمان کہے دیکھنے کے بعد تو وہ بھی بلا شک و شبہ کے آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا. اس کلپ کے دیکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ان سے بیعت ہوں، میں ان سے مرید ہوں اور میں ان کی بیعت نہیں توڑ سکتا، تو مسجد نور کا اگر وہ ممبر ہو تو مسجد والے ان کو قبول کرے نہ کرے وہ تو کمیٹیوں کا مسئلہ ہے. ان کو تو اسلام اور سنیت تو کسی اور کا مسئلہ تو ہے نہیں نا، ان کو تو ممبر شپ کا مسئلہ ہے. میں اس سے بات نہیں کرتا، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہم کو تو جو خلیفہ اول سکھا کے گئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نرمی سے نہیں بنتی، شدت ہی سے بنتی. ارے اس میں کہ میں کیوں بولوں، وہ کہے گا میں کیوں بولوں، وہ کہے گا میں کیوں بولوں. تو ایسا نہ بولتے بولتے تو سارے مشرکین حاوی ہو گئے اور انہوں نے لاکھوں سنیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے اسلام سے خارج کر کے مشرک بنا دیا. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اگر وہابی بریلیوں کو مشرک کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ 101% وہ لوگ رائٹ ہیں. اگر اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ایسے سنیوں کو اگر وہ مشرک کہتے ہیں تو میرے نزدیک بھی وہ مشرک ہیں، اور وہاں بھی اگر کہتے ہیں ایسوں کو دیکھ کر کے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ 101% رائٹ ہے وہ بریلیوں کو مشرک کہنے کے حساب سے. مگر وہ سب کو نہ کہے، مگر گروپ کو مخصوص کر کے کہیں، اس لیے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں، کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں. مگر کمی پیروں کی طرف سے آئی کہ پاکٹ منی کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نام ابھی ظاہر نہیں کر رہا ہوں، 15 days کی مہلت ہے. 15 دن کے اندر ہماری اس مسجد کا ممبر بھی مجھے پتا چلا کہ وہ ان کے ساتھ میں تعلق رکھنے والا ہے اور اب بھی اس نے توبہ نہیں کی اور اس کو غلط نہیں کہا. تو آپ تعلق توڑیں گے نہیں توڑیں گے، میں اس کو کافی سمجھ کر کے اس سے تعلق توڑ دوں گا. میں مذہبی کوئی رسم اس کے ساتھ میں ادا نہیں کروں گا اور کسی بھی اعتبار سے نہیں مانوں گا. یہ شدت نہیں ہے، یہ اسلام کے بچانے کی ایک ترکیب ہے. ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری سنت مٹ جائے گی. وہ مشرکین کا حوالہ دیتے دیتے ہماری سچی سنیت کو لوگ کھا جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے نا بھائی، ہم سچے سنی ہیں تو سچوں کو ساتھ میں رکھیں گے نا، جھوٹوں کو کیوں رکھیں گے. 50 آدمی ہو سچے تو اچھے ہیں، 5000 جھوٹوں سے. جھوٹے اس کو لے کر کے بدنام ہو جائیں گے، کام کچھ بھی نہیں چلے گا.
اس لیے اس کلپ کے بعد میں نے دیکھ کر کے اگر وہ سچی اسی کی ہے، اس میں کسی نے چیٹنگ نہیں کی ہے، تو میں اس کو انڈاؤٹلی کفر اور شرک کا فتویٰ دیتا ہوں، اور ماننے والوں کو 15 ڈیز کی مہلت ہے، اس کے بعد میں اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو میں ان سے ہر طرح کا تعلق توڑ دوں گا، اگرچہ وہ ہماری مسجد کا قریب کا ہمارا ممبر ہو، مگر میرا اس کے ساتھ میں کوئی اسلامی تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے تھا، میں نے بتا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا کہتے چلو چھوڑ دو، شدت نہ کرو، شدت نہ کرو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا نشان بھی باقی نہیں رہتا، مگر دیکھا کہ رسول اللہ چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہم جو خاموش رہیں گے تو ایک نہیں ہر قبیلے کے اندر بغاوت ہوئی تو وہاں بھی لشکر بیچا اور مسلمان فتح یاب ہوئے، اور آج تک سلامتی کے ساتھ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس میں بہت سارے فتنے رونما ہوئے ہیں، اگر مولوی منافق اب بھی رہیں گے تو پھر بہت قریب کا عرصہ ہے کہ جس کے بعد میں آپ کو بریلی کا نام سننے کو نہیں ملے، لیکن اگر مولوی لوگ بھی نفاق سے توبہ کر لیں اور سچوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو الحمدللہ پھر ایک زمانہ آ سکتا ہے کہ اہل سنت کا ہر فرد ایسا ہوگا کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں عقیدہ دے کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ اسی عقیدے پر ہم ثابت ہوں گے اور کوئی بھی خرابی ہم لوگوں میں نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔